السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھیں۔ سب سے پہلے رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھرپور عبادت کر رہے ہوں گے اور رمضان المبارک کے انوار و برکات سے مالا مال ہو رہے ہوں گے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا جو میرے دل کو چھو گیا۔ میں نے چاہا کہ اس واقعے کو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے تاکہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے اور آپ کو عبادت کا شوق ہو جائے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک چور ایک بادشاہ کے محل میں داخل ہوتا ہے چوری کے ارادے سے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس محل میں چوری کروں اور قیمتی چیزیں اس سے چرا کر گھر لے جاؤں۔ جب وہ داخل ہوتا ہے تو ایک روم سے اس کو آواز آتی ہے کہ بادشاہ اور اس کی بیوی گفتگو کر رہی ہے کہ ہم اپنی لڑکی کا نکاح ایسے لڑکے سے کریں گے جو اللہ والا ہو، جو نیک ہو، جو متقی ہو۔ یہ چور آواز سن لیتا ہے، بادشاہ اور اس کی بیوی کی بات چیت کی آواز یہ چور سن لیتا ہے اور یہ دل میں اس کے خیال آتا ہے کہ میں چوری کرنے سے بہتر ہے کہ میں اللہ والا دکھنے کی ایکٹنگ کروں، اللہ والا بن جاؤں اور اس بادشاہ کی بیٹی کو حاصل کر لوں اور اس کے مال کو بھی حاصل کر لوں اور اس کی دولت کو بھی حاصل کر لوں۔ چور کے دل میں یہ خیال آتا ہے اور وہ واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے اور وہ سوچنے میں لگتا ہے اور ترکیب بناتا ہے کہ میں کس طرح اللہ والا نظر آؤں، کس طرح میں نیک نظر آؤں۔ وہ سوچتا ہے کہ میں کسی مسجد میں جا کر عبادت کرنے لگ جاؤں، بادشاہ کے محل کے قریب کسی مسجد میں جا کر میں عبادت کرنے لگ جاؤں گا تو لوگوں میں مشہور ہو جاؤں گا اور اس کی خبر، اس کی اطلاع بادشاہ تک پہنچ جائے گی اور بادشاہ اپنی بیٹی کے نکاح کا پیغام مجھ تک پہنچ جائے گا اور میں اس سے نکاح کر لوں گا، اس کی بیٹی بھی میری ہو جائے گی، اس کا مال بھی میرا ہو جائے گا، اس کی دولت بھی میری ہو جائے گی، سب کچھ میرا ہو جائے گا۔ اس لالچ میں چور اللہ والا بننے کی ایکٹنگ کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے اور بادشاہ کے محل قریب چلا جاتا ہے اور ایک مسجد میں رک جاتا ہے، وہاں پر کثرت سے عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے اور ذکر و اذکار کرنے لگتا ہے، خوب عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ شہر میں اس کا چرچا عام ہو جاتا ہے، لوگوں میں اس کی بات پھیل جاتی ہے کہ مسجد میں کوئی اللہ والا آیا ہے، کوئی نیک آئے ہیں، کوئی نیک اللہ والا بزرگ مسجد میں ٹھہرے ہیں جو رات بھر عبادت کرتے ہیں، دن بھر عبادت کرتے ہیں، اللہ کے بڑے ولی معلوم ہوتے ہیں۔ لوگوں کے بیچ اس کا بڑا چرچا ہو جاتا ہے اور وہ پیغام، وہ چرچا لوگوں سے ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور بادشاہ تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ والے ایک مسجد میں آئے ہیں جو خوب عبادت کر رہے ہیں، جو بڑے نیک ہیں۔ بادشاہ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم تو جس اللہ والے کی تلاش میں تھے، جس اللہ والے کو ہم نے داماد بنانے کا عہد کیا تھا، وہ اللہ والے یہی ہوں گے، ہم چاہیں گے کہ اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کر دیا جائے۔ بادشاہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور اس چور کا قصہ یعنی دکھاوا کرنے والے اللہ والے کا قصہ اس بیوی سے کہتے ہیں کہ ایک اللہ والے بزرگ ہمارے شہر میں آئے ہیں، آپ اگر چاہیں گے تو ہماری بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا جائے۔ تو بادشاہ اپنی بیٹی کا پیغام اپنے وزراء کے ذریعے اس اللہ والے تک پہنچاتا ہے۔ جو حقیقت میں اللہ والے نہیں تھے، جو بلکہ ایک چور تھا جو اللہ والے دکھنے کا، جو نیک بننے کا دکھاوا کر رہا تھا، ڈھونگ کر رہا تھا۔ جب بادشاہ کی بیٹی کا پیغام اس کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں، کوئی میں اللہ والا نہیں ہوں، میں تو ایک چور ہوں،
جو بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے داخل ہوا تھا، اس کی گفتگو کو سن کے میں نے اللہ والے دکھنے کا ڈھونگ کیا، ناٹک کیا، لیکن جب میں نے اللہ کے راستے میں بندگی شروع کر دی، اللہ کے راستے میں عبادت کو شروع کر دی، ذکر و اذکار کو شروع کر دیا، جب میں نے تلاوت شروع کر دی تو اللہ نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اور وہ چور کے جملے آپ سنیے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ والا بن چکا ہوں، اللہ نے مجھے حقیقی اللہ والا بنا لیا اور اللہ نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اور وہ چور کہتا ہے کہ میں اللہ کا ہو چکا ہوں اور اللہ میرے ہو چکے ہیں۔ جب اللہ میرے ہو چکے ہیں تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ واقعہ میں نے پڑھا تو میرے دل کو چیر گیا اور میرے دل کو چھو گیا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو اللہ والا بن جاتا ہے، جو اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے، جو نیک بن جاتا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے اور خوب عبادت کریں گے، اللہ سے مناجات کریں گے، دعائیں کریں گے، اللہ کا قرب حاصل کریں گے۔ یہ تو بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس کے انوار و برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں گے اور اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے نیک بن جائیں گے، یہ امید کرتا ہوں۔ اور آخر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اگر یہ واقعہ پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔